مگر مرگی کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ دنیا کی قدیم ترین میسوپوٹامیہ کی تہذیب میں اسے ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ میسوپوٹامیہ کے دیوتاؤں میں سین چاند کا دیوتا تھا۔ اسے انسانوں کو انسپائر اور ایلومینیٹ کرنے والا خدا مانا جاتا تھا، اور اس کے اثر میں لوگوں میں خاص نشانیاں پائی جانے پر ایمان رکھا جاتا۔ کہا جاتا تھا کہ سین اپنا ہاتھ اپنے پیارے لوگوں پر رکھتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے، اور جب وہ اپنا ہاتھ کسی پر رکھتا ہے تو وہ شخص دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے، اور اسی حساب سے مرگی کو فالنگ سکنس بھی کہا جاتا تھا، یعنی گرا دینے والی بیماری۔ ویسے ہی جس طرح سے پولوس زمین پر گرا، مگر میسوپوٹامیہ کی تہذیب میں بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ خیال کرتے تھے کیونکہ خدا کا ہاتھ بہت بھاری ہوتا ہے اور ایک عام انسان اس کی طاقت اور اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انسان زمین پر گر جاتا ہے اور اسی دوران خدا اس سے باتیں کرتا ہے، اور مرگی کے دورے کے دوران انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی غیر ارادی جنبش یا جھٹکے یا پھر انوالنٹری کنولجنس کو انسان کو دیوتا کی باتیں سننے یا اس کے اثر میں ہونے کی مشکل صورتحال تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس بیماری کو سین دیوتا سے اس لیے جوڑا جاتا تھا کیونکہ میسوپوٹامیہ کے لوگوں کے خیال میں مرگی کے دورے بھی ایک خاص وقت کے بعد بار بار پڑتے تھے، جیسے چاند ایک خاص طور کے بعد مکمل سے ہلال یعنی کریسنٹ سے فل اور واپس جاتا ہے۔ یہاں حیران کن طور پر سین دیوتا کا نشان بھی وہی ہے جسے آپ آج کسی بھی مسجد یا پھر پاکستان کے جھنڈے پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہلال یا کریسنٹ کا نشان۔ بہت بار دورے کے بعد لوگ مریض سے پوچھا کرتے تھے کہ دیوتا نے کیا کہا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت میں دیوتا مریض کو آنے والے وقت کی باتیں بتا رہا، یعنی اس صورتحال کو وہی ہی سمجھا جاتا تھا، اور بعد ازاں نبوت ہوتی تھی، یعنی مریض آنے والے وقت میں ہونے والے واقعات کی نشاندہی، دیوتا کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام، سزا کی دھمکی، جنگ میں کامیابی یا شکست، معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائی سے باز رہنے کی تلقین وغیرہ کر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے مرگی کے مریضوں کو میسوپوٹامیہ کی تہذیب میں خاص عزت اور حیثیت حاصل تھی، اور یہ بعد ازاں بابل اور بعد کی زیادہ تر تہذیبوں میں اسی طرح سے لیا جاتا رہا، حتیٰ کہ یونانی خود مرگی کے مرض کو مقدس بیماری یا ہولی سکنس کہتے تھے۔ میسوپوٹامیہ اور بہت سی دوسری تہذیبوں میں اسے نبوت کی بیماری یا نبی کی بیماری بھی کہا جاتا